ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، ہمہ قسم کی تکبیرات اللہ رب العالمین کے لیے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، کل کائنات کے امام، کل کائنات کے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات و حاضرین، اس دنیا میں فتنے ہی فتنے ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ اگر ان پریشانیوں کے مقابلے میں بندے کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں آخرت کا منظر ہو، آخرت کے دن کا منظر ہو، قیامت والا دن نظروں کے سامنے ہو، تو یقین جانیے آخرت کے مصائب کو دیکھ کر بندہ دنیا کی پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن میں سے سورہ الحج میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا منظر قرآن پاک میں منظر کشی کی ہے، اللہ نے نظارہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے لوگو اتقو ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب کا تقوی، رب کا خوف، رب کا ڈر پیدا کرو۔ کس چیز سے ڈرنا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، قیامت کا دن بڑا سخت ہے، بہت بڑا دن ہے۔ قیامت کی سختیاں، آخرت کے دن کی سختیاں بہت بڑی ہیں، عظیم، اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، قیامت کا دن جتنا زیادہ سخت ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں، ایک بات ذہن میں رکھو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لے آیا، ایمان والا بن گیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
اور فرمایا کہ اعمال صالحہ کرنے والا بن گیا، نیک اعمال کرنے والا بن گیا نا، اللہ فرماتے ہیں اس کو قیامت والے دن کسی چیز کی کوئی پرواہ ہوگی؟ کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی کسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، وقت کی قلت کے پیش نظر اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر آج کا اپنا خطبہ جمعہ مرکوز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ہی حدیث ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی، صحیح البخاری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، جیسے اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والا ہو، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، اللہ فرماتے ہیں کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کہتا ہے قرآن پاک میں کہ وہ دن بڑا سخت ہے، قیامت کے دن۔ اگر منظر کشی کرنے کی کوشش کریں، رب فرماتے ہیں وہ دن اتنا سخت ہے کہ بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا، ماں باپ اولاد کو چھوڑ جائیں گے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ دن اتنا سخت ہے کہ حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھڑا کے پھینک دیں گی، اتنا سخت دن ہے۔ اور ذرا اس سے آگے چلیے گا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سختی اتنی ہے، گرمی اتنی ہے، شدت اتنی ہے کہ لوگ کسی کے ٹخنوں کے برابر پسینہ ہے، کسی کے گھٹنوں کے برابر پسینہ ہے، کسی کے ناف کے برابر پسینہ ہے۔ فرمایا کئی ایسے ہیں جن کے کندھوں تک پسینہ ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کئی ایسے بھی ہوں گے جو اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ حضرات آئیے، یہ تو اس دن کی سختی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، جو نیک اعمال کرنے والا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آئیے اب میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، میرے محبوب فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، دن کی سختی اتنی زیادہ ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، میرے آقا فرماتے ہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا جو رب کے عرش کا سایہ ہوگا۔ دوسری روایت میں فرمایا رب کا سایہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں، رب فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے بن جاؤ، اعمال صالحہ کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، رب فرماتے ہیں ایک مقام پر کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آئیے حضرات محترم، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ہاں یہ پہلا نمبر، پہلا خوش نصیب انسان جس کو رب نے اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا ہے،
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں پہلا بندہ الامام العادل، آقا فرماتے ہیں انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا جج، انصاف کرنے والا افسر، اگر گھر کا وڈیرا ہے تو انصاف کرنے والا، اگر خاندان کا وڈیرا ہے تو انصاف کرنے والا، اگر ضلع اور تحصیل کا وڈیرا ہے تو انصاف کرنے والا، اگر ڈویژن میں اس کے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو انصاف کرنے والا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر رب نے اس کو پورے ملک کا حاکم بنایا ہے، چیف جسٹس بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں الامام العادل، جو انصاف کرنے والا ہے، اللہ کی زمین پر دنیا والوں میں انصاف کرے گا، میرے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین عرش عظیم کا سایہ عطا کرے، رب کے عرش کا سایہ ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ اور رب ذوالجلال کی قسم ہے، آج تیرے ملک پاکستان میں انصاف دور دور تک نظر نہیں آتا۔ آج کا جو انداز بن چکا ہے، جس طرف پیسہ ہے فیصلہ اسی طرف کا ہے، جس طرف تعلق ہے فیصلہ اسی طرف کا ہے، جس طرف پیار اور محبت ہے فیصلہ اسی طرف کا ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کیا تھا؟ جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک کیس آیا، ایک عورت نے چوری کر لی، نام اس کا فاطمہ ہے، کیس آیا میرے محبوب کے پاس، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بن کے آئے، فرمایا آقا اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا تھا؟ مدرسہ تدریس القرآن میں آنے والوں، بکر کے باسیوں، کان کھول کے محبوب کے الفاظ نوٹ کرنا۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا اے زید، یہ تو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی میں انصاف کردہ ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرات آئیے، انصاف اسے کہتے ہیں، الامام العادل۔ میرے محبوب فرماتے ہیں انصاف کرنے والا کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، رب عرش عظیم کا سایہ دے گا۔ فرمایا لا ظل الا ظلہ، اس دن کائنات کا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، سایہ ملے گا عرش عظیم کا ملے گا۔ حضرات محترم آئیے، انصاف کرنے والا، اس سے ذرا آگے چلیے گا، دوسری حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، انصاف کرنے والا، جو عدل کرنے والا انسان ہے دنیا میں، میرے آقا فرماتے ہیں ان افضل عباد اللہ منزلۃ یوم القیامہ، میرے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن سب سے عظیم منصب پہ ہوگا، رب کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں لوگوں میں انصاف کرتا ہوگا۔ انصاف کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے انصاف کرنے سے۔ حضرات محترم آئیے، اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اگر گھر کے ذمہ دار ہو تو اولاد میں انصاف کرو، اگر خاندان کی ذمہ داری ہے تو انصاف کرو، اگر اللہ نے کوئی ذمہ داری عطا کی ہے تو انصاف کرو۔ اگر انصاف کرو گے کل قیامت والے دن اللہ کا قرب ملے گا اور رب العالمین عرش عظیم کا سایہ عطا کرے۔ حضرات محترم آئیے، رب فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بن جاؤ، اعمال صالحہ کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، بولو یار، کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
کوئی مصیبت نہیں ہوگی. کل قیامت والے دن پروٹوکول ملے گا اور اللہ کی جنت ملے گی. اللہ اکبر. حضرات آئیے ذرا اس سے آگے چلیے گا. دوسری نعمت، دوسرا انعام، دوسری نیکی، میرے آقا فرماتے ہیں شاب نشا بعبادت اللہ. کائنات کے لوگوں، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کے ایام میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جو اپنی جوانی رب کی رضا میں گزار لے گا، کل قیامت والے دن عرش کا سایہ ملے گا. اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا کرے. کس کو؟ جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. اور آج ذرا اپنے نوجوانوں کی طرف نظر دوڑائیے. آج ہمارے بھی نوجوان ہیں نا، جن کا سارا دن فیس بک پہ گزرتا ہے. یہ نوجوان ہیں جن کا سارا دن نیٹ پہ گزرتا ہے، رب کی نافرمانی میں گزر جاتا ہے. لوگوں کی جناب بہو بیٹیوں پہ کی عزت پہ ڈاکے ڈالنے والے، سارا دن اللہ کی نافرمانی میں دن گزر جاتا ہے. یہ ایام تھے اللہ کی عبادت کے. اور میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں، ایسا نوجوان جو جوانی میں رب والا بن جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے رب دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتے، کل قیامت والے دن بھی اللہ عزتیں عطا کرے. عبادت گزار بن جاؤ. حق تو یہ بنتا تھا، آج اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، حق تو یہ بنتا تھا 5 وقت کا نمازی ہوتا. حق تو یہ بنتا تھا کہ جوانی کی عمر ہے، رات کو تہجد پڑھنے والا بن جاتا. حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ نے جوانی دی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاتا. ایک نوجوان کی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی. عبداللہ کی شادی ہو گئی، دلہن گھر لے آئے. کچھ دن گزرے، عبداللہ کے والد جو ہیں اپنی بہو سے پوچھتے ہیں، اے میری بیٹی، میرے بیٹے عبداللہ کو کیسا پایا ہے، کیا انداز ہے؟ اللہ کی قسم ہے، کان کھول کے بات کو نوٹ کرنا. پیارے پیغمبر کا صحابی ہے اور بیوی سے سوال ہو رہا ہے. بیوی اپنے سسر کو جواب دیتی ہے، اے ابا جان، میرا خاوند سارا دن روزہ رکھتا ہے، رات کو قرآن پڑھتے ساری رات گزار دیتا. آج کئی دن ہو گئے ہیں ہماری شادی ہوئی ہے، میرا خاوند میرے قریب بھی نہیں آیا. سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی ہے. حضرات محترم، کیس محبوب علیہ السلام کے پاس آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارا معاملہ آیا نا. میرے آقا نے حضرت عبداللہ کو بلا لیا. میرے آقا فرماتے ہیں، عبداللہ میری بات سن لو، 1 مہینے سے کم دنوں میں قرآن مکمل نہ کیا کرو. 1 مہینے سے کم دنوں میں، 30 دنوں سے کم قرآن کو مکمل نہ کیا کرو. حضرات محترم، بکھر والو، الفاظ نوٹ کرنا. میرے پیارے پیغمبر کا صحابی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے اس سے زیادہ طاقت دی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں 25 دن تک قرآن مکمل کیا کرو. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اور طاقت ہے. فرمایا 20 دن میں مکمل کر لیا کرو. پھر آقا علیہ السلام کو فرماتے عبداللہ، اے اللہ کے نبی اور طاقت ہے. میرے آقا نے فرمایا 15 دن میں مکمل کیا کرو. عبداللہ پھر بول پڑے، اے اللہ کے نبی اور طاقت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں 10 دن میں مکمل کر لیا کرو. عبداللہ پھر بولے، فرمایا 5 دن میں مکمل کر لیا کرو. پھر دوبارہ حضرت عبداللہ بولتے ہیں،
اے اللہ کے نبی اور طاقت ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا 3 دن سے کم تجھے اجازت نہیں ہے، 3 دن سے کم اجازت نہیں ہے۔ کائنات کے لوگوں، آج ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، محبوب کو ماننے والے بھی ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کتنے دنوں میں قرآن مکمل کرتے ہیں؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ سال میں بھی قرآن مکمل ہو سکتا نہیں ہو، ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا۔ حضرات غور کیجئے، شاب نشا بعبادت اللہ، محبوب فرماتے ہیں جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، کل قیامت والے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا، پھر تو بندہ مسجد میں آ ہی جاتا ہے، اور کسی کام کا رہتا ہی نہیں۔ نمازیں پڑھنے کے لیے، داڑھی رکھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، اللہ کے گھر میں ڈیرا لگانے کے لیے جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، پھر تو ٹائم مل ہی جاتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا بھری جوانی ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، مسجد کا مؤذن ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، رب کی عبادت کرنے والا ہو۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا، کل قیامت والے دن اللہ اپنی عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات آئیے ذرا اس سے آگے چلیے گا۔ اللہ اکبر۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 نوجوان، 2 مسلمان جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے ہیں، دنیا کا لالچ نہیں ہے، دنیا کا طمع نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو رب کو راضی کرنے کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں نا، فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، آقا فرماتے ہیں کسی سے تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے رب کی رضا کے لیے، اور کسی سے ناراض ہوتا ہے رب کی رضا کے لیے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے، ایک بندہ نمازی ہے نا، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، یار یہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت، اس لیے مجھے اس سے پیار ہے۔ ایک بندہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے اذان دیتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ مسجد کا مؤذن ہے، اس سے پیار ہے۔ مسجد کا امام ہے، اس سے محبت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رب کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ عرش کا سایہ عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، آقا فرماتے ہیں ایک بندہ شراب پیتا ہے، یہ اس کو منع کرتا ہے، وہ باز نہیں آتا، یہ اس وجہ سے تعلق توڑ دیتا ہے کہ یہ رب کا نافرمان ہے۔ ایک بندہ بے نماز ہے، یہ اس کو نماز کی دعوت دیتا ہے، وہ نہیں مانتا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ حضرات محترم، رب کی رضا کے لیے محبت بھی کرنی ہے اور نفرت بھی کرنی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندوں کو کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم آئیے ذرا اس سے آگے چلیے گا۔ اللہ اکبر۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک نوجوان ہے، اس کو نا ایک خوبصورت نوجوان حسب نسب والی خوبصورت خوبرو ایک لڑکی اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، دعات ہو بلاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، اے بی بی، اے عورت، میں رب سے ڈرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں
رب کو اتنے پیارے لگے ہیں، اللہ نے فرما دیا ہے کل قیامت والے دن عرش کا سایہ ملے۔ انی اخاف اللہ، یہ کوئی چھوٹے سے لفظ ہے؟ یہ کوئی عام سے لفظ ہے؟ انی اخاف اللہ، اللہ کی قسم ہے، میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں، یہ تو انداز اللہ کے پیغمبروں کا ہے، گناہ کو دیکھ کے، برائی کو دیکھ کے انی اخاف اللہ کہنا، یہ اللہ کے انبیاء کا شیوا ہے۔ اگر اعتبار نہیں آتا، رب کا قرآن کھولو، سورہ یوسف کھولو، اس کو پڑھ لو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام، زلیخا نے کمروں میں بند کر لیا، تالے لگا دیے، اللہ اکبر، اور حضرت یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ یہ عورت اپنے جناب فل جوبن میں ہے، تیار ہو کے آئی ہے، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، فل تیار ہے، اور اپنے حسن سے کپڑا اٹھاتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ قالت حیت لک، اے یوسف علیہ السلام دیکھیے، نظریں اٹھائیے، میرے چہرے کو دیکھیے، میرے حسن کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ہے، پیارے یوسف نے نظریں زمین پہ گاڑی ہوئی ہیں اور نیچے دیکھ رہے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اے بی بی، اے عورت، مجھے اس رب سے ڈر لگتا ہے، اس اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے لیے زنا کرنا آسان ہے، بالکل اس کے لیے کوئی کسی قسم کا اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسی حالت میں یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، اے عورت، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے رب سے خوف آتا ہے، مجھے وہ وقت یاد ہے جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنی بات اپنی زبان سے کہنے والا کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم آئیے ذرا اس سے آگے چلیے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، آقا فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ نے اس کو بڑا مال دیا ہے، اللہ نے اس کو بڑا مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، رزق دیا ہے، مال و دولت ہے اس کے پاس، وہ صدقہ کرتا ہے۔ تصدق بصدقۃ، آقا فرماتے ہیں اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہے، فاخفاها، محبوب فرماتے ہیں اس کو چھپا لیتا ہے، لوگوں کو نہیں دکھاتا، دکھلاوے کے لیے نہیں دیتا، لوگوں کو اس کی جناب تصویریں بنا کر فیس بک پہ نہیں دیتا، لوگوں میں شیئر نہیں کرتا، میرے آقا فرماتے اس کو چھپا لیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کو کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے رونا آتا ہے لوگوں کی حالت دیکھ کر۔ ایک گھی کا پیکٹ بھی اگر کسی بیوہ کو دینا ہے نا، اس کی بھی تصویریں بنا کے نیٹ پہ دے دیں۔ 1000 روپیہ بھی اگر دینا ہے، اس کی تصویریں بنا کے لوگوں میں تشہیر کرنی ہے۔ فَأَخْفَاهَا، آقا فرماتے ہیں چھپا کے کرنا ہے، اور یہاں تک چھپانا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دیا ہے نا تو اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم آئیے، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے نا چھپا کے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے، عرش عظیم کا سایہ ملے۔ حضرات محترم، دکھا کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ اگر یہ مال میں خرچ کروں گا لوگ دیکھیں گے، لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تو اس صورت میں اگر ظاہراً بھی خرچ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل جو طریقہ کار ہے اس حال میں
اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کہ حضرت شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی اکثر یہ بات کیا کرتے ہیں، اور لوگوں اللہ کی قسم ہے دنیا میں زندگی میں ایک تو نیکی ایسی بنا لو، ایک نیکی ایسی بنا لو کہ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جاؤ صرف ایک تمہارا رب جانتا. ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے کہ کل اللہ کے دربار میں جاؤ نا تو پوری کائنات کو پتہ نہ ہو، صرف ایک تیرے رب کو پتہ ہو. اللہ اکبر. حضرات محترم آئیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اللہ کے گھروں پہ خرچ کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے بیوہ لوگوں، بیوہ عورتوں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ خرچ کیا کرو، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لوٹایا کرو. حضرات محترم آئیے ذرا اس سے آگے چلیے گا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا. اللہ اکبر. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. میرے آقا فرماتے ہیں ایک ایسا بندہ ہے، رات کا وقت ہے، ذرا میری توجہ میری طرف رکھنا، بڑی قیمتی بات. رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھا ہے یا مسجد کا ایک کونا ہے بیٹھا ہے، اور اس کے دماغ میں سارا دن کا جو معاملہ ہے نا ویڈیو اس کے نظر میں گھوم گئی ہے، اور اس کے دماغ میں بات ہے میں فلاں جگہ پہ جھوٹ بولا تھا، فلاں جگہ پہ دھوکہ دیا تھا، فلاں کو میں نے پریشان کیا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں اپنے سارے دن کی معاملات کو یاد کرتا ہے نا، ففاضت عیناہ. آقا فرماتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگ جاتا ہے. اللہ کی قسم ہے یہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے اتنا اللہ کو پسند ہے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے. اللہ اکبر. ہم نے کبھی سوچا ہے اپنے گریبان میں، ہم نے کبھی جھانکا ہے؟ کئی ایسے ہیں بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں جن کی سفید دھاڑیاں ہیں، 70-80 سال 100 سال کی زندگی گزار دی ہے. کئی نوجوان ہیں، کئی بچے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا موقع آیا ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کا ساری زندگی پہ نظر دوڑائی ہو اور ہمیں اپنے گناہ یاد آئے ہوں اور ہم رو پڑے ہوں؟ اللہ کی قسم ہے جو روتا ہے رب کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس کی آنکھوں سے آنسو بعد میں نکلتا ہے، وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 آنکھیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، 2 آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں. اللہ اکبر. ایک وہ آنکھ جو گناہوں کو یاد کر کے روتی ہے، آنسو نکال دیتی ہے، مچھر کے سر کے برابر آنسو نکل آتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا وہ آنکھ اللہ کو بڑی پیاری ہے، اور اس آنکھ پہ اللہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. اور دوسری آنکھ فرمایا جو مجاہدین کا پہرا دیتا ہے، جو ملک کے لیے جاگتا ہے، رات کو پہرے دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ اللہ رب العالمین کو ایسی آنکھ بڑی پیاری لگتی ہے. حضرات محترم آئیے آخری بات، آخری نیکی، آخری عمل. اللہ اکبر. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. آسان ترجمہ کرتا ہوں، ایسا بندہ جس کو رب کے گھر سے پیار ہے نا، رب کے گھر سے محبت کرتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا اس عمل کے بدلے اللہ کل قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا. قلبہ معلق فی المساجد. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر کے ساتھ لگا رہتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ دل لگا رہتا ہے، پیار بڑا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ. انداز کیا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، گھر کے ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، کب عصر کا وقت ہو میں اللہ کے گھر میں جاؤں نماز پڑھوں. عصر پڑھی ہے،
مغرب کی انتظار ہے، مغرب پڑھ لی ہے، عشاء کا انتظار ہے، عشاء پڑھ لی ہے، رات کو بستر پہ سکون ہی نہیں آتا، نیند ہی نہیں آتی۔ کب پچھلا پہر ہو میں اٹھ جاؤں، وضو بناؤں اور اللہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے رب کو یاد کروں، تہجد کے لیے اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، فجر کی نماز جا کے پڑھوں۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کے گھر سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ مسجد میں کوئی لائٹ خراب ہے، کوئی پنکھا خراب ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو بڑی محبت ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، یہ مسجد کے گھر کے اللہ کے گھر کے کام کرتا ہے۔ اور یقین جانیے جو رب کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ کی قسم ہے اس کا گھر کبھی بے آباد ہو سکتا؟ بولو یار، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کا گھر کبھی بے آباد ہوتا نہیں ہوتا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، صحیح حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام کی، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ محبوب فرماتے ہیں جس نے اللہ کے گھر پہ خرچ کیا، اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، مسجد کے لیے اہتمام کرتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت کا محل عطا کریں گے، جنت کا گھر ملے گا۔ جنت میں جانے کا ارادہ ہے نا سب کا، ہر بندہ دنیا میں اعمال کرتا ہے صرف اسی لالچ کے لیے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے نا کہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھے جنت دے دے۔ روزہ رکھتا ہے اسی لیے کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ پہ، مجھے جنت مل جائے۔ دنیا کے جتنے اعمال ہیں نیکی کرنے والا ہر نیکی اسی نیت سے کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے۔ آئیے سب سے عظیم عمل ہے جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے کو کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ایسے بندے کے لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کا گھر عطا کریں گے۔ حضرات محترم آئیے، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ اللہ کے گھر، یہ دین کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں۔ یہاں اللہ کے دین کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے دین کا کام ہوتا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ کے گھر سے محبت کریں، حق بنتا ہے نا۔ شیخ ذکاء اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ پچھلے مہینے 53,000 بل آیا بجلی کا، اور اس مہینے 45,000 روپے بل آیا بجلی کا۔ یہ اللہ کے گھروں کو ہم نہیں آباد کرنا ہے، کوئی باہر سے آئے گا امداد کرنے کے لیے؟ یہ ہمارا گھر ہے، اللہ کا گھر، ہم اس میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور اس گھر کو بھی ہم نہیں آباد کرنا ہے۔ سارے احباب محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، میرے لیے نہیں، شیخ ذکاء اللہ صاحب کے لیے نہیں، کسی کے منہ میں نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہم نے اللہ کے گھر کے ساتھ امداد کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو کہہ دو یار، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 45,000 روپے کو بہت زیادہ نہیں ہے، یہ جتنے ماشاءاللہ ساتھی مسجد میں تشریف لائے ہیں نا، اگر ہمت کر لیں، کوشش کر لیں، ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ ابھی مکمل پیسے یہ 45,000 ہو سکتا ہے۔ اللہ کے گھر کے ساتھ تمام احباب محبت کریں، تعاون کریں، جو ابھی دے سکتے ہیں ابھی دے دیں، جو بعد میں جمع کروائیں گے وہ احباب ضرور بضرور اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں، جتنا ہو سکے۔ اللہ کی قسم ہے آپ کا 1 روپیہ بھی دیا ہوا ضائع ہو سکتا؟ اللہ کے گھر کے ساتھ 1 روپیہ بھی جو تعاون ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے
میرے محبوب نے فرمایا جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو عرش عظیم کا سایہ دے گا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے تمام احباب بھرپور محبت کے ساتھ اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں، یہ بل کی مد میں، اور اس کے علاوہ بھی ہر وقت اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کیا کریں، تعاون کیا کریں، کیونکہ یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ آپ احباب کے تعاون سے ہی چلتی ہیں، کیونکہ اب ان کا اپنا تو کوئی روزگار نہیں ہے۔ یہ تو اگر خود جا کے کاروبار کریں گے تو اللہ کے دین کے جو طالب علم ہیں ان کو تعلیم کیسے دیں گے؟ تمام احباب اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کریں، تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے پہلے مجھے پھر بعد میں، اللہ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔